جن لوگوں کو عشق رسول کی سعادت حاصل ہوئی. اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم بیت المقدس کی اہمیت کو کیوں نہیں سمجھ رہے، ہمارے دلوں میں اہمیت ڈال دی گئی ہے دولت کی، دنیا کی. اب کچھ عرصے بعد ہمارے ملک میں جب الیکشن ہوں گے، ایسے ایک سما ہوگا جیسے ہم کوئی ساری دنیا کو فتح کر رہے ہیں. عوام کا دھیان کس طرف لگا دیں گے؟ الیکشن کی طرف. کیا مسلمانوں کی یہ ترجیحات ہیں؟ ہمارے ہاں کسی نے چیف جسٹس بننا ہو تو پورے ملک کو جو ہے توجہ اس طرف ہوتی ہے چیف جسٹس کون بن رہا ہے. یا ہمارے ہاں کسی نے چیف آف آرمی سٹاف بننا ہو، پورے ملک کی توجہ اس طرف ہے. اور پھر ان اداروں کی خدمات کیا ہے؟ یا جن الیکشن میں ہم جن لوگوں کا تعین کرتے ہیں وہ ملک کے لیے تو کچھ بھی نہیں کر سکے، انہوں نے اسلام کے لیے بھی کچھ نہیں کیا. ترجیحات ہماری کیا ہیں؟ لیکن سیدنا فاروق اعظم بیت المقدس کو جہاں آج 2 ارب مسلمان آزاد کروانے سے قاصر ہیں، بلکہ بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ بات نہیں کر سکتے، فاروق اعظم ایک غلام کے ساتھ آ رہے ہیں اور قمیض کے اوپر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، 17 پیوند، اور آپ نے بیت المقدس کو آ کے آزاد کروایا ہے. مسجد اقصیٰ کی عظمت کو سمجھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں. 1036 شہر آپ نے فتح فرمائے ہیں، خود کسی فتح کے اوپر داخل نہیں ہوئے. کیسر و کسریٰ جب فتح ہوئے تو صحابہ نے کہا جناب اتنے خزانے ہمارے ہاتھ لگے ہیں، ایک مرتبہ آپ آئیں تو صحیح اور آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم نے کن شہروں کو اور کن ریاستوں کو فتح کیا ہے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. لیکن فاروق اعظم تشریف نہیں لے گئے. لیکن جس دن فلسطین آزاد ہوا ہے، آپ نے اسپیشل حضرت بلال حبشی کو بلوایا ہے وہاں پہ. آج مسجد اقصیٰ میں جو اذان ہوگی وہ حضرت بلال حبشی اذان دیں گے. اور پھر اس کے بعد فلسطین کی اور مسجد اقصیٰ کی جو دوسری آزادی ہے، وہ عظیم اس امت کے سپہ سالار ہیں اور عظیم سلطان ہیں حضرت صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں 2 اکتوبر 1187 میں آپ نے فلسطین کو اور بیت المقدس کو دوبارہ آزاد فرمایا. کبھی آپ صلاح الدین ایوبی کا تذکرہ پڑھیں کہ وہ کیسے عظیم حکمران تھے. آپ ایک سپہ سالار ہیں نور الدین زنگی کے. آپ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانتے ہیں، وہ کتنے عظیم آدمی تھے. نور الدین زنگی نے کئی سال پہلے ایک ممبر تیار کروایا ہوا تھا، اور وہ ممبر تیار اس لیے کرایا گیا تھا کہ جب مسجد اقصیٰ آزاد ہوگی، جو پہلا خطبہ جمعہ شریف کا دیا جائے وہ نور الدین زنگی کے ہاتھوں سے بنے ہوئے ممبر کے اوپر دیا جائے. ان مسلم حکمرانوں کی ترجیحات تھیں کہ بیت المقدس ہمارا سرمایہ ہے. اور آج کے حکمران یہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں لے جائے مسجد اقصیٰ میں، مسجد اقصیٰ کے قریب جو وہ سنہری گنبد ہے، قبۃ الصخرہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ وہ عظیم گنبد ہے جس کے اوپر 200 کلو سونا لگایا گیا ہے. زمین سے تقریباً کوئی 25 فٹ جو ہے وہ بلندی پر ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا یہ سونے کا گنبد ہے. سلطان عبد الحمید نے اس گنبد کے اوپر سورہ یاسین تحریر کروائی ہوئی ہے جو آج بھی وہاں پہ موجود ہے. اور اردن کے ایک بڑے عظیم بادشاہ تھے شاہ حسین، اس نے 5000 سونے کی پلیٹیں اس گنبد کے اوپر لگائی ہوئی ہیں. اس وقت مسلم حکمرانوں کے لیے مسجد اقصیٰ کتنی اہم تھی کہ جس کی اس وقت قیمت جو سلطان شاہ حسین نے، اردن کے بادشاہ نے جو اس کے اوپر سونے کی 5000 پلیٹیں لگوائی ہیں اس گنبد کے اوپر، آپ اس کی موجودہ اگر قیمت نکالیں تقریباً 8 ملین 2 امریکی ڈالر بنتے ہیں. ان مسلمانوں کی ترجیحات میں مسجد اقصیٰ تھی. بیت المقدس وہ مسلم حکمران سمجھتے تھے یہ ہمارا سرمایہ ہے، کہ جہاں ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے سجدہ فرمایا اور 17 ماہ تک مسلمانوں نے قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہو، اسے ہم بھلا کیسے سکتے ہیں. اور صلاح الدین ایوبی نے، جب صلاح الدین ایوبی نکلا ہے نا فلسطین کو فتح کرنے کے لیے، یہ اکیلا حکمران چل رہا ہے، اس کی فوج چل رہی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب سے یہ حماس نے حملہ کیا ہے، پوری دنیا کی عیسائی اور یہودی قوتیں جو ہیں اکٹھی ہو گئی ہیں. جس دور میں صلاح الدین ایوبی نے اس مسجد کو فتح کیا ہے، فلسطین کو آزاد کیا ہے، اس وقت بھی کوئی ایک فوج صلاح الدین ایوبی کے سامنے نہیں تھی. جرمنی کی فوج،
انگلینڈ کی فوج اور کینیڈا کی فوج، اسی طرح اس وقت جتنی بھی فرانس کی فوج، دنیا کی جو عیسائی ریاستیں تھیں تمام ریاستیں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے اپنی فوج صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑی کر دی. لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایسے مرد خدا تھے، اس نے تمام فوجوں کی یلغار کو جو ہے تہس نہس کر کے مسجد اقصیٰ کے اوپر جو ہے آزادی کا پرچم لہرایا ہے، اور مسجد اقصیٰ کو جو ہے وہ آزاد کیا صلاح الدین ایوبی نے. آج میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے مسلم حکمران پیسوں کے پیچھے ہیں. صلاح الدین ایوبی کی عمر ہے 57 سال. 57 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہے. ان لوگوں کی چھوٹی عمریں تھیں لیکن انہوں نے اسلام کے لیے کام کتنے بڑے کیے ہیں. آج ہمارے مسلم دنیا کے جو حکمران ہیں ان کی عمریں 80 سال 90 سال کے قریب ان کی عمریں ہو رہی ہیں اور وہ مرگ بستر پر ذلت کے ساتھ مر رہے ہیں. لیکن ان کے دامن میں موقع ملے ہیں، ان کو موقع ملے ہیں، لیکن انہوں نے اسلام کی خدمت کوئی نہیں کی اور پھر اللہ نے ان کو مقام عبرت بنایا. آج دنیا میں صلاح الدین ایوبی کا جہاں پر مزار ہے وہاں اگر کوئی غیر مسلم بھی خاتون حاضر ہوتی ہے اس کے لیے حکم ہے، باہر پردے رکھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے اسے پردہ جو ہے وہ برقع پہنایا جاتا ہے. اور کون سا برقع؟ جو آج ہماری بیٹیاں پہنتی ہیں یہ برقع نہیں. جو ہماری بیٹیاں آج پہن رہی ہیں نا عبایا، یہ پردہ نہیں ہے. اصل جو پردہ ہے وہ جو ٹوپی والے، جو افغانستان کی خواتین کو کبھی آپ نے دیکھا ہو، وہ جو ٹوپی والے برقعے ہیں صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ آج وہ دربار شریف کے باہر رکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم یا کوئی مسلم بے پردہ عورت وہاں پہ داخل ہو اسے پہلے وہ ٹوپی والا برقع پہنایا جاتا ہے. خبردار آپ ایسے اندر داخل نہیں ہو سکتی. یہ کوئی عام مرد نہیں سویا ہوا، یہ امت محمدیہ کا غیرت مند جو مرد ہے وہ یہاں پہ لیٹا ہوا ہے. لبیک لبیک جہاد الجہاد. کبھی آپ نے جہاد کا جذبہ دیکھنا ہو تو فلسطین کے معصوم بچوں میں دیکھیں، فلسطین کی خواتین میں دیکھیں جنہوں نے جو ہے وہ دنیا کی تمام تر طاقتوں کو جو ہے ان کے ناکوں میں جو ہے وہ نکیل ڈال دی ہوئی ہے. اس وقت وہ ساری ریاستیں جو ہیں وہ پریشان ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلم حکمرانوں کی ترجیحات کیا ہیں؟ پیسہ اکٹھا کرنا اور دولت اکٹھی کرنا. صلاح الدین ایوبی نے 57 سال کی عمر میں انتقال فرمایا ہے اور دنیا کی ساری عیسائی فوجوں کو تہس نہس کیا ہے صلاح الدین ایوبی نے اور فلسطین کو آزاد کیا ہے. اور جس دن فلسطین آزاد ہوا ہے تو اس نے صلاح الدین ایوبی نے وہ ممبر منگوایا ہے نور الدین زنگی کے محل سے جو اس نے مسجد اقصیٰ کے لیے تیار کروایا تھا. مسلمانوں کی عظیم فوج اس ممبر کو لینے کے لیے گئی ہے حمص کے اندر. کیوں لینے کے لیے گئی؟ جب فوج اس ممبر کو لے کے آ رہی تھی تو لوگ راستے میں پوچھ رہے ہیں بات کیا ہے؟ فرمایا آج مسجد اقصیٰ میں اس ممبر کو ہم رکھیں گے اور کل نماز جمعہ کا خطبہ اسی ممبر پر ہوگا.